ڈرامہ سیریل مورا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ علیزے جو کہ اپنی نئی چال میں کافی حد تک کامیاب ہو جاتی ہے، وہ حمزہ کو اس قدر مجبور کر دیتی ہے کہ جب حمزہ اپنے گھر والوں کو علیزے کے لیے مذمت نہیں کر پاتا تو وہ اپنی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حمزہ کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ فوراً سے حمزہ کی بات ماننے کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں اور وہ یوں حمزہ کا رشتہ علیزے سے کروا دیں گے اور دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی۔ لیکن سکندر یہ سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں ہونے دے گا۔ وہ اپنی بھرپور کوشش کرے گا کہ وہ کسی نہ کسی طرح علیزے کو اپنے راستے سے ہٹا دے، لیکن جب وہ علیزے کی جڑیں اس گھر میں مضبوط ہوتا دیکھے گا تو وہ خود کو بہت بے بس محسوس کرے گا۔ وہ علیزے کو حمزہ کی نظروں میں گرانے کے لیے کئی چال چلے گا، لیکن وہ ہر بار اپنی ہی چال میں پھنس جایا کرے گا۔ علیزے حمزہ کو جان بوجھ کر اس کی ماں کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ اس کے فلیٹ پر آئی تھی اور اسے وہ چیک دے کے گئی تاکہ حمزہ کی نظروں میں اس کی ماں کی ویلیو کم ہو جائے، کہ اس کی ماں اس کی خوشی نہیں چاہتی بلکہ وہ اپنی انا کے آگے مجبور ہو کر اسے یہ پیسے دے کر گئی ہے۔ علیزے حمزہ کو یہ بھی بول دیتی ہے کہ اس نے وہ چیک ٹھکرا کر اپنا بہت بڑا نقصان کر دیا، وہ بھی صرف اس حمزہ کے بدلے۔ اگر وہ چیک ایکسیپٹ کر لیتی تو اس کی اگلی زندگی بہت خوشحال گزر جاتی۔ حمزہ کو اس وقت علیزے کے سامنے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ حمزہ جیسے ہی گھر پہنچتا ہے وہ فوراً اپنے گھر والوں پر پھٹ پڑتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے بولتا ہے کہ مجھے آپ سے اس قدر گھٹیا کام کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اگر آپ کو علیزے پسند نہیں تو آپ مجھے بتاتی، آپ اس کے فلیٹ پر کیوں گئی اور اس کو بلینک چیک دینے کا کیا مقصد تھا؟ کیا آپ لوگوں کو اپنی انا میری خوشی سے زیادہ عزیز ہے؟ میں اس گھر میں اب مزید نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے تو میرے پاس ایک اور آپشن بھی ہے۔ یہ بات سن کر جیسے ہمدانی صاحب کے پیروں تلے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ وہی حمزہ ہے جو کبھی اپنے باپ کے سامنے سر نہیں اٹھایا کرتا تھا اور آج وہ اپنے باپ کو وارن کر رہا ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا اگر انہوں نے اس کی شادی علیزے سے نہ کروائی۔ تو وہ حمزہ کو بہت سمجھاتے ہیں کہ بیٹا وہ لڑکی ہمارے اسٹینڈرڈ سے میچ نہیں کرتی، وہ جسٹ تمہیں ٹریپ کر رہی ہے، وہ تم سے صرف اپنا مفاد چاہتی ہے، وہ تم سے کوئی پیار نہیں کرتی۔ لیکن حمزہ جس کی آنکھوں پر اس وقت علیزے کی محبت کی پٹی مکمل طور پر بن چکی ہوتی ہے، وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ سب کو دو ٹوک الفاظ میں بول دیتا ہے کہ اگر وہ حمزہ اس کی شادی علیزے سے نہیں کروائیں گے تو اس کے پاس کورٹ میرج کا بھی آپشن ہے۔ اسے کسی کے اوپینین کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ نہ ہی کسی کی وہ پرواہ کرے گا۔ یہ بات سن کر ہمدانی صاحب حمزہ کو منہ پر تھپڑ مارنے ہی والے ہوتے ہیں کہ سکندر انہیں روک لیتا ہے اور حمزہ جب غصے سے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، سکندر جب حمزہ کے پاس جاتا ہے تو وہ حمزہ سے بولتا ہے کہ بھائی یہ محبت کچھ نہیں ہوتی۔ تو حمزہ سکندر سے بولتا ہے کہ کیا پھر محبت کا نام فائدہ اٹھانا ہوتا ہے؟ اور سکندر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے اور وہ پھر حمزہ سے بولتا ہے کہ کم آن یار، اگر تمہارے جیسا انسان ایسی باتیں کرے گا تو پھر باقی لوگوں کا تو شوق ہونا بنتا ہی ہے، اور تم کیا نظر آ رہا ہے اس 2 ٹکی کی لڑکی میں؟ وہ جسٹ تمہیں ٹریپ کر رہی ہے، اس کا مقصد اس گھر کی دولت ہتھیانا ہے، تمہیں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ تو حمزہ سکندر سے بولے گا کہ تم تو میرے بھائی ہو، تم تو ایسی باتیں نہیں کرو، تم مما بابا کو منا لو نا علیزے کے لیے۔ تو سکندر اس وقت حمزہ کو تسلی دیتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ ہاں وہ اپنی کوشش کرے گا کہ وہ مما بابا کو اس کے لیے منا لے، لیکن وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا کیونکہ وہ ارمین بیگم کو پہلے ہی اس بات کی تسلی دے چکا ہے کہ وہ علیزے کو کبھی بھی اس گھر میں بہو بن کر آنے نہیں دے گا۔ تو دوسری جانب عریشے جو کہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ فکر مند ہوتی ہے کہ کہیں سکندر انوشے کی طرح علیزے کے ساتھ بھی کچھ غلط نہ کرتے، اس کے ذہن میں ابھی بھی انوشے کی ہر ایک بات گونج رہی ہوتی ہے۔ وہ سکندر سے بولتی ہے
کہ جب انسان محبت میں پاگل ہو جاتا ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ تم انوشے کو ہی دیکھ لو، اس نے تمہاری محبت میں خود کو برباد کر لیا تھا۔ محبت نام ہی بربادی کا ہوتا ہے۔ تو سکندر کو پھر اس وقت انوشے کی یاد آ جاتی ہے اور وہ بس خاموش کھڑا کچھ دیر کے لیے انوشے کی یادوں میں کھو جاتا ہے۔ دوسری جانب علیزے سکندر کو برباد کرنے کے لیے اپنی پوری پلاننگ کر چکی ہے۔ علیزے ہمدانی ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ وہ اب اس گھر کے ہر ایک انسان سے اپنی بہن اور ماں کی موت کا بدلہ لے گی اور انہیں بھی بالکل اسی اذیت سے گزرنا پڑے گا جس اذیت سے اس کی ماں اور بہن گزری تھی، صرف ان کے بیٹے کی وجہ سے۔